الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الرضا عليه الصلاة والسلام رحم الله عبدا من أحيا أمرنا صلى خدا نے متعال کا شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں اپنے قائدین کے بارے میں گشائی کروں. اسی طرح میں شکر گزار ہوں دفتر قائد ملت جعفریہ مشہد مقدس کا کہ جنہوں نے محسنین کی یاد بنانے کے لیے یہ پروگرام ترتیب دیا, اور آپ تمام سامعین کا بھی شکر گزار ہوں جو اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لے کر آئے. جب مجھے موظف کیا گیا, حکم دیا گیا کہ آپ نے شہید حسینی اور دیگر قائدین کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے, تو میں سوچ میں مبتلا تھا کہ کس حوالے سے گفتگو کی جائے. آسان ترین طریقہ یہ تھا کہ میں تاریخ پاکستان میں تاریخ تشیع کے شیعہ مطالبات کمیٹی یا شیعہ کانفرنس سے شروع کروں اور اب تک کے چیدہ چند واقعات کو بیان کر دوں. یہ تاریخ ہوگی. جب تاریخ کا تذکرہ آیا تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک نظر سیرت اہل بیت پر ڈالوں اور یہ دیکھوں کہ ان قائدین کی سیرت میں اور اہل بیت کی سیرت میں ایسی کون سی مشترکہ چیز ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے قائدین کیا تھے. اگر آپ توجہ سے سنیں گے, توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ اس محفل کے بعد اس محفل میں خدا متعال کا شکر کریں گے کہ اس نے ہمیں ایسے قائدین عطا کیے. یہ جس فرمان کو امام رضا علیہ السلام کے سرنامہ کلام قرار دیا ہے, اس میں مولا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے فرد پر, ایسے عبد پر رحمت کرے جس نے ہمارے امر کو زندہ کیا. اسی وقت راوی نے سوال کیا کہ مولا یہ آپ کا امر کیسے زندہ ہوگا, تو مولا نے موردی اشارہ جواب دیا ہے, مقتضائی حال کے مطابق جواب دیا ہے. آپ اچھی طرح سے طالب علم جانتے ہیں کہ وہ جو جواب مولا نے دیا تھا وہ صرف اس فرد کے لیے تھا, لیکن یہ جو حکم تھا یہ ہم سب کے لیے ہے. مولا نے کہا کہ ہمارے علوم کو سیکھے اور لوگوں کو سکھائے, تو اس طرح سے ہمارا امر جو ہے, ہمارے امور جو ہے, ہمارے عوامر جو ہے وہ زندہ ہوتے ہیں. آخر میں مولا نے علت بتائی ہے, اس علت کا تھوڑا سا تذکرہ کر کے اور میں پھر اپنے اصل موضوع کی طرف بڑھوں گا. مولا نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو ہمارے کلام کے محاسن کا علم ہو جائے لَتَّبَعُونَا, تو یقیناً وہ ہماری پیروی کریں گے. تو لہٰذا معلوم ہوا کہ امر اہل بیت در حقیقت اہل بیت کی طرف لانے کے لیے اہم ہے. امام رضا علیہ السلام نے یہ جو فرمایا ہے کہ رحم اللہ عبدا من احیا امرنا, اس کے دو پہلو ہیں. اس میں دعوت بھی ہے, اس میں دعا بھی ہے. اس میں دعوت ہے ہمارے لیے, آپ کے لیے اور زندہ جتنے بھی موجود افراد ہیں ان کے لیے کہ امر اہل بیت کو زندہ کرو, اللہ تم پر رحمت کرے گا. یہ دعوت ہے. اور اس کا دوسرا پہلو دعا کا ہے. امام رضا علیہ السلام دعا دے رہے ہیں ان افراد کو جنہوں نے امر اہل بیت کو زندہ کیا. میں اپنے اصل موضوع کی طرف, اپنے قائدین کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. کن لوگوں نے امر اہل بیت کو زندہ کیا؟ سب سے پہلے امر اہل بیت کو زندہ کیا خود معصومین نے. عوامر اہل بیت کو زندہ کیا ہے سب سے پہلے خود معصومین نے. امور اہل بیت کا احیاء کیا ہے تو سب سے پہلے خود معصومین نے. اس سلسلے میں اگر ہم تاریخ پر ایک نظر ڈالیں تو مسلح جد و جہد کا جو سلسلہ ہے تاریخ تشیع میں, وہ امیر المومنین علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے, یہ پیغمبر سے شروع ہوتا ہے اور امام حسین علیہ السلام پر ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد تاریخ تشیع میں, تاریخ اہل بیت میں کہیں ہمیں مسلح جد و جہد نظر نہیں آتی. امام سجاد علیہ السلام کے بعد ایک نیا دور شروع ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں مکتب کا تشخص, مکتب کا احیاء.
اس سلسلے میں سب سے زیادہ یعنی امام سجاد علیہ السلام کے دور سے شروع ہوتا ہے اور اپنے اوج پر پہنچتا ہے امام صادق علیہ السلام کے دور میں. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے مکتب کو کیا کہا جاتا ہے؟ مکتب جعفری، فقہ جعفری. بس میں چند ایک امور جو امام صادق علیہ السلام نے مکتب کے احیاء کے لیے یا امر اہل بیت کے احیاء کے لیے انجام دیے تھے ان کا تذکرہ کروں گا، اور اس کے بعد آپ کو لے آؤں گا پاکستان کی سرزمین پر. اس کے بعد آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ کس طریقے سے ہمارے بزرگان نے امر اہل بیت کو زندہ کیا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سب سے پہلا کام جو امام صادق علیہ السلام نے انجام دیا ہے مکتب کی ہویت کے لیے، مکتب کے تشخص کے لیے، وہ ہے شاگرد پروری. آپ سب مکتب امام صادق علیہ السلام کی شاگرد ہیں. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امام صادق علیہ السلام نے مکتب جعفریہ، مکتب تشیع کے احیاء کے لیے سب سے پہلے شاگردوں کی تربیت شروع کی. سب سے پہلی جو فکر ہوئی وہ نوجوانوں کی، بچوں کی اور تعلیم کی ہوئی. امام صادق علیہ السلام کو سب سے پہلی فکر ہے. یہاں تک کہ ہر علم پر شاگرد پروان چڑھائے ہیں. شاگردوں کے بہت سارے واقعات آپ نے سنے ہوں گے، یعنی معمولی درجے کے شاگردوں سے لے کر، یعنی جن کو صرف نماز، روزہ اور بنیادی نوعیت کے احکام بتائے جاتے تھے، وہاں سے لے کر متخصص ترین افراد پروان چڑھائے ہیں معاملے میں. وہ مشہور و معروف واقعہ ہے، تذکرہ آ گیا تو ذکر کرتا چلوں. شام سے ایک شخص امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ کس موضوع میں مناظرہ کرنا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ عربی ادب میں. امام اپنے ایک شاگرد کو، کبھی کہتا ہے فلسفے میں، کبھی کہتا ہے فقہ میں، کبھی کہتا ہے کلام میں، ایک شاگرد کو دعوت دیتے چلے جاتے ہیں اور وہ مناظرہ ہوتا ہے جو آپ مفصل طور پر اپنے درسی مضمون میں پڑھ چکے ہیں. میرے یہاں ذکر کرنے کا مطلب صرف اور صرف اتنا ہے کہ یہ متوجہ کروں آپ لوگوں کو کہ امام صادق علیہ السلام جب کسی مکتب کی بنیاد ڈالتے ہیں، جب کسی مکتب کا احیاء کرتے ہیں، تو سب سے پہلے تعلیم کی طرف توجہ دیتے ہیں، سب سے پہلے شاگردوں کی طرف توجہ کرتے ہیں. اس نقطے کو ذہن میں رکھیے گا. یہ ہے امام صادق علیہ السلام کا سب سے پہلا کام. اب جب میں اپنے قائدین کی طرف پلٹوں گا تو آپ کو ایک ایک چیز کی طرف متوجہ کرتا چلا جاؤں گا. دوسرا کام امام صادق علیہ السلام نے جو کیا ہے وہ یہ کہ امام صادق یا امام باقر علیہ السلام سے پہلے شیعہ مکتب کے درمیان اور دیگر مکاتب کے درمیان کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں تھی. یہ تاریخی حقیقت ہے. یعنی مسلمان فرقے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے. کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ فرقہ کون سا فرقہ ہے. آرائے مجتہدین بہت زیادہ تھی، 50 کے قریب. ہر مجتہد کا اپنا ایک فرقہ تھا. فرق کی کتابوں میں یقیناً آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے. امام صادق علیہ السلام کو پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے مکتب میں فقہ کو تشخص دیا، فقہی آراء اپنے طور پر متعارف کروائی ہیں کہ یہ فلاں کا نظریہ ہے، یہ فلاں کا نظریہ ہے، ہم ایسے کہتے ہیں. یعنی فقہی نقطہ نظر کو نمایاں کیا. یہ دوسری خصوصیت ہے امام صادق علیہ السلام کے مکتب کی. اور صرف اپنے مکتب کو مزید نمایاں کرنے کے لیے حضرت ابان بن طغلب کو حکم دیا کہ ابان تم مسجد کوفہ میں بیٹھ کر لوگوں کو فتوے دیا کرو ان کی فقہ کے مطابق، اور جب کوئی پوچھا کرے تو اپنی فقہ کا مسئلہ بھی بتایا کرو. یعنی خود امام یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ فقہیں، یہ مکاتب واضح ہو سکے کہ اہل بیت کا مکتب کون سا ہے اور اہل بیت سے ہٹ کر مکاتب کون سے ہیں. یہ کام کیوں ابان کے ذمہ لگایا گیا؟ اس لیے کہ اس وقت جو شخصیات تھیں، جو علمی شخصیات تھیں، وہ صرف اور صرف اپنے مکتب کے چکر میں تھی اور وہ مکاتب علیحدہ نہیں ہو پا رہے تھے. تو امام نے یہ کام انجام دیا اپنے شاگرد کے ذریعے سے کہ ان مکاتب کو، ان فقہی آراء کو جدا کرو. اس کے ساتھ ساتھ امام نے تفسیری، کلامی اور دیگر آراء بھی پیش کی. یہ دوسرا نقطہ ہے، اس کو بھی اپنے سامنے محفوظ رکھیے گا. پہلا نقطہ تھا، اگر آپ لوگوں کی سماعتیں میری طرف ہیں، پہلا نقطہ یہ تھا
کہ امام نے تعلیم کی طرف توجہ دی. دوسرا نقطہ فقہ اہل بیت کی طرف توجہ دی. تیسرا کام جو امام صادق علیہ السلام نے شیعہ مذہب کے تحفظ کے لیے انجام دیا وہ ہے شیعہ معاشرے کا قیام. یہ بہت ہی سنگین بہت ہی بڑا کام تھا کہ مدینے جیسے شہر میں یا دیگر اسلامی شہروں میں رہتے ہوئے ایک شیعہ معاشرے کا قیام, شیعہ تشکل کا قیام. یہ امام صادق علیہ السلام کی بہت بڑی خدمت ہے. اس سلسلے میں آپ نے روایات یقیناً سنی ہوگی کہ صفوان جمال اونٹ کرائے پر دیا کرتے تھے. امام صادق علیہ السلام نے انہیں منع فرمایا تھا کہ صفوان تم کیوں اونٹ دیتے ہو, یا امام کاظم علیہ السلام اور باقی ائمہ کی زندگی میں بھی ہے. تو یہ سارے کا سارا مرحلہ جو تھا وہ در حقیقت اس لیے تھا کہ شیعہ معاشرے کو تشکیل دیا جائے, شیعہ معاشرے کو تشخص دیا جائے. صرف یہی نہیں, ہمیں امام صادق علیہ السلام کے دور میں یہ بھی ملتا ہے کہ امام باقاعدہ تاکید کرتے ہیں کہ جو شیعہ دکاندار ہیں, جو شیعہ تاجر ہیں, آپ ان سے چیزیں خریدا کریں. یہ فقہی طور پر یہ حکم خاص طور پر مخصوص تھا عصر امام صادق علیہ السلام سے. آج آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی فقیہ کوئی بھی مجتہد اس قسم کا فتویٰ نہیں دیتا کہ آپ صرف شیعہ سے خریداری کریں, لیکن اس وقت تاکید کی گئی تھی کہ شیعوں سے لیں. وہ کیوں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ وہ شیعہ معاشرہ جو ہے, وہ شیعہ ہستہ جو ہے, وہ اچھی طریقے سے تشکیل پا جائے. اس کے علاوہ خود عصر امام صادق علیہ السلام میں ہمیں علمی طور پر ایسی اصطلاحات نظر آتی ہیں کہ جو شیعہ معاشرے کو تشکیل دینے کا سبب بنتی ہیں, کہ ہمارے نزدیک, ہمارے شیعوں کے نزدیک, عامہ کے نزدیک, یعنی یہ فاصلہ ایجاد کیا جا رہا ہے شیعہ مکتب کو, شیعہ تشخص کو قوی کرنے کے لیے. یہ تیسرا مرحلہ ہے. اپنے قائدین کو پہچاننے کے لیے سیرت اہل بیت علیہ السلام کا مطالعہ کریں گے تو بہت ہی عالیشان نقطے نکلیں گے. اس سے پہلے کہ میں چوتھا نقطہ بیان کروں اور آپ کو مزید اپنے ساتھ لے کر چل سکوں, ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں. آپ سبھی لوگوں نے یقیناً سنا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کا دور وہ دور ہے کہ جس میں بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومتوں کا رد بدل ہوا, یعنی بنی امیہ ختم ہوئے, بنی عباس خلافت پر متمکن ہوئے. تو اس دور میں عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بڑا اچھا دور تھا, بڑا راحت دور تھا, بڑا آسان دور تھا کہ امام صادق علیہ السلام کو بہت موقع ملا اور انہوں نے آرام سے مکتب تشیع کو پروان چڑھایا. نہیں, قطعاً ایسا نہیں ہے. یہ دور در حقیقت سخت ترین دور تھا. بنی عباس جنہوں نے تحریک چلائی ہوئی تھی وہ مسلسل امام پر نظر رکھے ہوئے تھے, اور بنی امیہ کے جن کی حکومت جا رہی تھی ان کی نظر بھی تھی. لیکن امام اس دوران انتہائی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں. وہ کس طرح سے کہ ابو سلمہ خلال جسے وزیر آل محمد کہا جاتا تھا, یہ وزیر آل محمد جو کہا جاتا تھا یعنی وزیر بنی عباس. ابو سلمہ خلال کو آپ کتابوں کے اندر جب بھی دیکھیں گے وزیر آل محمد کا نام دیا جاتا ہے, لیکن اس سے مراد ہوتی ہے ابو سلمہ خلال یعنی وزیر بنی عباس. یہ وہ شخص تھا جس نے دیکھا کہ یہ میں ساری کی ساری خلافت اکٹھی کر کے ان کو دینے کے بجائے حضرت جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام کے حوالے کروں. صلوات پڑھیں. تو خلافت میرے پاس آ جائے گی. چنانچہ اس نے 2 خط لکھے, بالکل ایک ہی مضمون کے 2 خط لکھے. امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ارسال کیے کہ ایک اس کو اپنے ایلچی کو یہ کہہ کر بھیجا کہ پہلا خط امام صادق کو دینا, اگر وہ قبول کر لیں تو ٹھیک, اور اگر قبول نہ کریں تو دوسرا خط جا کے عبداللہ محض کو دینا, نفس تقیہ کے والد محترم کو جا کر دینا. ایلچی آتا ہے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں اور کہتا ہے کہ وزیر اعلی محمد ابو سلمہ خلال نے آپ کی خدمت میں یہ خط بھیجا. اس خط کے اندر امام کو خلافت کی دعوت دی گئی تھی کہ اگر آپ حاضر ہوں تو میں یہ پوری کی پوری بنی عباس کی خلافت جو میں نے ابھی اکٹھی کر لی ہے یہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں, آپ خلیفہ بن جائیں. امام صادق علیہ السلام نے خط کا مضمون پڑھے بغیر وہاں پر موجود چراغ سے جلا دیا. وہ ایلچی مقاصد وہاں سے اٹھا اور عبداللہ محض کے پاس چلا گیا.
وہی خط اسی مضمون کا جا کر دیا کہ جو خراسان میں آپ کے شیعوں نے قیام کیا ہے اور یہ خلافت ہم آپ کو دیتے ہیں. وہ بھاگے عبداللہ امام جو ہیں وہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں کہنے لگے کہ ہمارے شیعوں نے خط لکھا ہے اور اس طریقے سے وہ ہمارے ساتھ خلافت میں بیعت کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں. تو امام نے پوچھا کہ کیا تم نے ابو مسلم خراسانی کو تم نے خراسان میں بھیجا ہے؟ کیا تم یہ سارا سلسلہ چلا رہے ہو؟ قطعاً ایسا نہیں ہے، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، خلافت تمہیں ملنے والی نہیں ہے. یہ بصیرت کا وہ انداز ہے. آج آپ لوگ بڑی آسانی سے عبداللہ ماز کو کہہ سکتے ہیں کہ اس نے غلط کیا، لیکن اگر اس وقت کے حالات کو مد نظر رکھیں اور دیکھیں کہ اس طرح سے کوئی حکومت پوری کی پوری حکومت پوری کی پوری خلافت اٹھا کے پلیٹ میں رکھ کے امام کے سامنے لے کر آ رہا ہے اور امام جلا دیتے ہیں، یہ بصیرت ہے امام صادق علیہ السلام کی جسے ہم آج محسوس کر سکتے ہیں. دوسرا چوتھا عنصر جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام کی سیرت میں مکتب کے احیا کے لیے بصیرت ہے. یعنی جب تک بصیرت نہیں ہوگی اس وقت تک آپ مکتب کو احیا نہیں کر سکتے، مکتب کو بچا نہیں سکتے. اور امام رضا علیہ السلام کا وہ جو فرمان میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ رحم اللہ عبدا من احیا امرنا، کہ خدا رحمت کرے جس نے ہمارے امر کو زندہ کیا. امر کو وہی زندہ کر سکتا ہے جس کے پاس بصیرت ہو. صلی اللہ علیہ وسلم. امام صادق علیہ السلام کی سیرت کا ایک اور حسین پہلو مکتب کے احیا کے لیے، مکتب کو بچانے کے لیے پسندیدہ اخلاق تھا. امام نے کبھی بھی کوئی سخیف لفظ، کوئی پست لفظ، کوئی گھٹیا لفظ اپنی زبان پر نہیں لائے. یہ میں اجتماعی حوالے سے تجزیہ کر رہا ہوں، ورنہ امام معصوم ہیں، ان کے بارے میں اس قسم کی گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے. لیکن میں چونکہ اجتماعی پہلو سے گفتگو کر رہا ہوں اس کی بیان کر رہا ہوں. یعنی امام کی سیرت میں کسی نے بھی اس قسم کا کوئی لفظ نہیں دیکھا، اور یہ چیز باعث بنتی ہے کہ دیگر افراد کو قریب کرے. چنانچہ ابن عبد الاوجا کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. یہ معروف دہریہ تھا، منکر خدا تھا. اس سے حشام ابن سالم یا حشام ابن حکم کا مناظرہ ہوتا ہے. حشام اس کے اوپر قابو نہیں پاتے تو حشام نازیبہ الفاظ بولنا شروع ہو جاتے ہیں اس کو. تو یہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ شاگرد ہیں امام صادق علیہ السلام کے. ابن ابی الاوجا کہتا ہے کہ میں نے آج تک بہت سارے مناظرے امام کے ساتھ کیے ہیں، متعدد مرتبہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. تم سے زیادہ سخت الفاظ میں نے امام کی خدمت میں پیش کیے ہیں، لیکن کبھی بھی جعفر بن محمد نے بدتمیزی نہیں کی، کبھی کوئی گھٹیا لفظ مولا کی زبان سے خارج نہیں ہوا. تو احیاء امر کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز ایک یہ بھی ہے کہ کبھی بھی آپ کی زبان سے کوئی ایسا لفظ خارج نہ ہو جس سے آپ کے مکتب کی توہین ہو. آخری عنصر جو ہمیں مکتب کے احیاء کے لیے ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت میں نظر آتا ہے وہ ہے وحدت، اتحاد بین المسلمین. اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ شیعہ چونکہ اقلیت میں ہیں، ممکن ہے ہمارے یہاں پر موجود بھی بعض دوستوں کے ذہنوں میں یہ تصور ہو کہ شیعہ چونکہ اقلیت میں ہیں، شیعہ کم ہیں، شیعہ کمزور ہیں، لہٰذا ایک حکمت عملی کے طور پر، ایک اسٹریٹجی کے طور پر، ایک جنگی حکمت یا ایک بقا کی حکمت عملی کے طور پر اتحاد بین المسلمین کا نعرہ لگاتے ہیں. نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے. ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت میں اتحاد بین المسلمین اتحاد بین المومنین سے زیادہ اہم تھا. یہ میں حقائق کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں. امام صادق علیہ السلام کے دور میں شیعوں کا سب سے قریبی اور بڑا فرقہ زیدیہ تھا. آپ امام کی سیرت میں زیدیوں سے اتحاد کے حوالے سے کچھ نہیں دکھا سکتے، لیکن باقی مسلمانوں کے حوالے سے متعدد نمونے آپ کو نظر آئیں گے. حتیٰ کہ امام علیہ السلام ان کے قریبی اصحاب عامہ کی نمازوں میں شرکت کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے. تو یہ اتحاد بین المسلمین ایک بہت بڑا عنصر ہے جو ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت میں نظر آتا ہے. یہ 5-6 موارد میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، کس لیے؟ کہ مکتب کے لیے ضروری ہیں.
اگر کہیں مکتب کی بات آئے تو یہ اصول ہیں سیرت کے، ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کے، کہ جن کو دیکھیں کہ کون ہے جو ان اصولوں پر چل رہا ہے. یہ 5 اصول. اب آئیں آپ پاکستان کی سرزمین پر. تقسیم پاکستان کے بعد یہ مشکل کھڑی ہوئی کہ شیعہ کانفرنس نامی ایک تنظیم جو مقامی افراد جس کی قیادت کیا کرتے تھے، انہوں نے تقسیم پاکستان کے بعد ایک نعرہ لگایا اور کہا کہ شیعوں کو پاکستان میں کسی قسم کے کسی حقوق کی ضرورت نہیں ہے. جو سنیوں کے حقوق ہیں، جو اہل سنت برادران کے حقوق ہیں، وہی ہمارے لیے کافی ہیں. یہاں سے ہمارے بزرگان احساس خطر کرتے ہیں. شیعہ مطالبات کمیٹی، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلا مطالبہ کیا تھا؟ شیعہ کون تھا؟ میں نے کہا تھا نا کہ توجہ کیجئے گا، سب سے پہلا عنصر جو مکتب امام صادق علیہ السلام میں نظر آتا تھا وہ تعلیم تھا. پاکستان بننے کے بعد شیعہ علماء نے، سید محمد دہلوی نے سب سے پہلا مطالبہ جو پاکستانی معاشرے میں رکھا وہ یہ تھا کہ ہماری دینیات جدا کی جائے، ہماری تعلیم جدا کی جائے، ہمیں شیعہ مکتب فکر کے مطابق تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا جائے. اب توجہ کریں کہ ہمارے علماء کتنے دور رس اور کتنی دقیق نگاہ کے مالک تھے کہ جو کام امام صادق علیہ السلام نے انجام دیا تھا انہی کی سیرت پر چلتے ہوئے سید محمد دہلوی کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی تعلیم سب سے زیادہ مسئلہ ہے، دینی مدارس نہیں. دینی مدارس کے اندر آج بھی 15,000 طالب علم ہیں، جبکہ پاکستانی آبادی 20%، 25%، 30% یا مختلف آباد کے مطابق ہمیں بہت بڑی جمعیت ہے. تو لہٰذا سب سے پہلا نعرہ، سب سے پہلا مطالبہ جو کیا گیا وہ یہ تھا کہ ہماری دینیات ہمیں اپنے مکتب کے مطابق، ہمیں اپنے مسلک کے مطابق، ہمیں اپنی فقہ کے مطابق تعلیم حاصل کرنے دی جائے. یہ ہے بصیرت ہمارے علماء کی، یہ ہے دور رس نگاہ ہمارے علماء کی، ہمارے قائدین کی. اچھا، اس کے بعد میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ امام صادق علیہ السلام نے فقہ کے احیاء کے لیے کتنی کوششیں کی. اب آئیں آپ دیکھیں، آپ اپنے بزرگان کی بصیرت کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکیں گے. پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ اسلامائزیشن کے نام پر فقہ حنفیہ کو تمام شیعہ، سنی، بریلوی، اہل حدیث تمام فقہوں پر لاگو کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آج کے بعد سے ہر شیعہ، ہر اہل حدیث جو فقہ حنفیہ کو قطعاً تسلیم نہیں کرتے وہ سب کے سب پابند ہیں کس بات کے کہ وہ بھی فقہ حنفیہ کے مطابق زکوٰۃ دیں گے. یعنی آپ کے اوپر آپ کی فقہ کو تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا. تو سب سے پہلے جس شخصیت نے اس فقہ کی بقا کے لیے، فقہ جعفریہ کی بقا کے لیے نعرہ لگایا وہ مفتی جعفر صاحب تھے. مفتی جعفر حسین صاحب نے کہا کہ چونکہ میری فقہ کو مد نظر نہیں رکھا گیا لہذا میں اسلامی نظریاتی کونسل یا یہ جو کونسل ہے اس سے استعفیٰ دیتا ہوں. اور نہ صرف استعفیٰ دیا بلکہ ایک بہت بڑے پیمانے پر اسلام آباد کے اندر پوری قوم کو اکٹھا کیا. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اب تک ہم نے کیا کیا ہے. میں یہاں پر یہ اس کا بھی ایک ہلکا سا جواب دیتا چلا جاؤں. مفتی صاحب نے جس فقہ کی طرف توجہ دلوائی تھی، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اسلام آباد کے اندر جو ایجیٹیشن ہوا تھا کس چیز کے لیے ہوا تھا کہ ہمیں فقہ جعفریہ کو زکوٰۃ سے معاف کیا جائے. ایک فقہی حکم کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑا تھا؟ ہمیں کراچی سے خیبر تک بسیں لانی پڑی تھی، ہمیں پورے پاکستان سے لوگوں کو اکٹھا کرنا پڑا تھا، ہمیں متعدد 2-3 دن تک ہاکی گراؤنڈ کے اندر قیام کرنا پڑا تھا. راولپنڈی اور گرد و نواح کے رہنے والے مومنین کو اپنے گھروں میں موجود دالیں، آٹا سب کچھ خرچ کر دینا پڑا تھا تاکہ ہم سے یہ ایک فقہی حکم ہٹا لیا جائے. لیکن آپ کی بابصیرت قیادت نے، آپ کی موجودہ قیادت نے اس سلسلے کو اس طرح سے آگے بڑھایا ہے کہ آج پاکستان کی اسمبلی کے اندر کوئی قانون پاس ہی نہیں ہو سکتا جب تک شیعہ نقطۂ نظر نہ لیا جائے. بلکہ میں اپنا جملہ درست کروں کہ پاس ہونا تو بہت دور کی بات ہے، پاکستان کے کسی بھی ایوان میں اس وقت تک کوئی شرعی حکم پیش ہی نہیں ہو سکتا جب تک شیعہ نقطۂ نظر نہ آ جائے. صلوات
پھر سے امام صادق علیہ السلام کی زندگی میں جس طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ امام نے ایک مستقل معاشرے کی تشکیل کے لیے کتنی زحمتیں اٹھائیں، کتنی کوششیں کی، وہی کوششیں ہمیں تحریک جعفریہ کی صورت میں، ہمارے 2-3 مطالبے تھے، اسلام آباد میں ایجوکیشن ہوا، اسلام آباد میں اجتماع ہوا، اس اجتماع کے بعد وہ مطالبات تسلیم کر لیے گئے، اس پر عمل درآمد ہونا یا نہ ہونا ایک علیحدہ بات ہے فوری طور پر، لیکن اس کے بعد اگلا اقدام جو شیعہ علماء نے، جو شیعہ قائدین نے انجام دیا، وہ سیرت امام صادق علیہ السلام سے ماخوذ تھا، وہ تھا ایک شیعہ تنظیم، ایک شیعہ معاشرے کی تشکیل۔ اس معاشرے کی تشکیل کے لیے، اس شیعہ گروہ کی تشکیل کے لیے تحریک جعفریہ کا قیام عمل میں آتا ہے۔ یہ جو ایک مستقل شیعہ معاشرہ بنا ہے، شیعہ گروہ بنا ہے، یہ امام صادق علیہ السلام کی سیرت سے ماخوذ ہے۔ ایک عنصر جس کے حوالے سے میں نے اشارہ کیا تھا اتحاد بین المسلمین، امام صادق علیہ السلام کی سیرت میں بھی تھا، اس کا نعرہ پاکستان میں سب سے پہلے شہید عارف حسین حسینی نے لگایا، لیکن اس نعرے کو عملی شکل اس کو آگے بڑھایا ہے ہمارے قائد محبوب نے، قائد موجود نے۔ میں ایک پس منظر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کس طریقے سے کیا خون دل پیے ہیں شہید حسینی نے اس نعرے کو آگے بڑھانے کے لیے۔ شہید حسینی کو بھی متہم کیا جاتا تھا کہ آپ اتحاد بین المومنین کی بات نہیں کرتے، اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں۔ اسلام آباد راولپنڈی میں ایک اور بھی شخصیت ہیں جو قیادت کی دعویدار ہیں، آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ شہید حسینی نے اتحاد بین المسلمین کا نعرہ لگایا، اور اس وقت صورتحال یہ تھی جب اس نعرے کو آگے بڑھانا شروع کیا تو جماعت اسلامی والے، جب جماعت اسلامی والوں کو دعوت دی جاتی تھی، جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان وغیرہ، یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو اصلا شہید کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے اس وقت۔ جماعت اسلامی والے بات سنا کرتے تھے، اور ہمارے قومی سطح کے پروگراموں میں جماعت اسلامی کا ضلعی صدر شرکت کیا کرتا تھا، یعنی قومی سطح کا پروگرام ہوتا تھا اتحاد بین المسلمین کا، اور جماعت اسلامی والے اپنا ضلعی صدر بھیج دیتے تھے۔ ہم اس پر بھی بہت خوش ہوتے تھے کہ ہم نے جو درخت لگایا ہے، ہم نے جو بوٹا لگایا ہے، ہم نے جو بیل لگائی ہے، یہ انشاءاللہ پروان چڑھے گی۔ اور آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں فسادات ہوئے شیعہ سنی، دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اس کے بعد کچھ گھر جلا دیے گئے، امام بارگاہ جلا دیے گئے اور مساجد کھڑے ہوئے۔ ڈی ایس پی نے یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ یہ شیعہ سنی فسادات ہیں، تو اس موقع پر علامہ شہید عارف حسین الحسینی نے ایک جملہ کہا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں مولانا فضل الرحمان ہیں، وہ ہمارے لیڈر ہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ اس حوالے سے وہ جو فیصلہ کریں گے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، ہمیں وہ فیصلہ قابل قبول ہے، ہم اس فیصلے پر سر تسلیم خم کریں گے۔ یہ آغاز ہے اتحاد بین المسلمین۔ میں آپ کو لیے چلتا ہوں جامعۃ المنتظر کے گیٹ کے پاس، وہاں پر MMA کی بحالی کے لیے ایک اجلاس منعقد ہوتا ہے، قائد محترم کی طرف سے بلایا جاتا ہے۔ اس اجلاس میں جماعت اسلامی سمیت مختلف رہنما شریک ہوتے ہیں، وہیں پر مولانا فضل الرحمان بھی آتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ تمام مذہبی جماعتوں پر مشتمل جو سیاسی اتحاد آپ بنانا چاہ رہے ہیں یا بحال کرنا چاہ رہے ہیں MMA کو، تو اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کے جماعت اسلامی کے ساتھ کافی اختلافات ہیں، کیا آپ اور جماعت اسلامی دوبارہ کسی میز پر بیٹھیں گے؟ اب شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، اب مسئلہ دیوبندیوں کے دو مکاتب کے درمیان ہے، جماعت اسلامی کے درمیان اور فضل الرحمان کے اختلاف کے درمیان۔ فضل الرحمان وہاں پر اخباری نمائندوں سے کہتے ہیں کہ مولانا ساجد نقوی صاحب نے، علامہ ساجد نقوی صاحب نے ہمیں بلایا ہے، وہ ہمارے لیڈر ہیں، وہ ہمارے قائد ہیں، وہ ہمارے رہبر ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قابل قبول ہوگا۔
آپ تصور کریں کہ اتحاد بین المسلمین کا ہم کس مرحلے تک لے گئے ہیں. وہ درخت جو شہید حسینی نے لگایا تھا، اور شہید حسینی یہ کہا کرتے تھے کہ مولانا فضل الرحمان ہمارے لیڈر ہیں. آج کوئی مولانا فضل الرحمان شیعہ سنی مسئلے میں نہیں، بلکہ دو مسئلے ایک ہی مسلک کے باہمی اختلاف کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ جو علامہ ساجد انتساب فرمائیں گے ہم اس کے اوپر عمل کریں گے. یہ اتحاد بین المسلمین کی بصیرت ہے، یہ بصیرت کا انداز ہے کہ کس طریقے سے کام کو آگے لے کر بڑھے ہیں. ایک اور مسئلہ جس کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ وہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے اخلاق کی طرف ہے. شیعہ قوم کا، شیعہ قائدین کا یہ درجہ امتیاز رہا ہے کہ کبھی بھی ان کی زبان سے امام صادق کی سیرت سے ماخوذ ہے یہ عمل. کبھی بھی ان کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلا نہ میڈیا پر نہ کسی نجی محفل میں کہ جس کو پست لفظ کہا جائے، جسے گالی کہا جائے، جسے اجتماعی شان کے مطابق نہ کہا جائے. لیکن میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ بعض ایسے افراد یا بعض ایسے جریانات پاکستان میں دیکھنے کو ملتے ہیں جو میڈیا پر بیٹھ کر یا نجی محفلوں میں، یہاں تک کہ جلسات کے اندر مختلف سیاسی رہنماؤں کو مختلف تعبیرات سے موسوم کرتے ہیں. کسی کو گدھا کہتے ہیں، کسی کو کتا کہتے ہیں، اور یقیناً آپ لوگوں نے ایسی ویڈیو سنی ہوگی جس میں چیف جسٹس کو برا بھلا کہا جاتا ہے، جس میں پاکستان کے مختلف صدور کو برا بھلا کہا جاتا ہے. تو اس کی طرف توجہ کریں. سیرت معصومین علیہ السلام سے ماخوذ قیادت کے نظریے میں، قیادت کے سلسلے میں کہیں بھی کسی کی توہین کا پہلو موجود نہیں ہے. اگر کوئی شخص سیرت اہل بیت سے ہٹ کر اور غلط الفاظ استعمال کرتا ہے تو اس کا قطعاً سیرت اہل بیت یہ سلسلہ قیادت سے کوئی تعلق نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد. آج چونکہ چاند گرہن بھی ہے اور ابھی نماز آیات کا سلسلہ بھی ہے شاید مسجد کی طرف سے، تو میں زیادہ سمع خراشی نہیں کروں گا. اس کے علاوہ اسی اتحاد بین المسلمین کے دوسرے روح فرقہ واریت کو آپ دیکھ لیں. فرقہ واریت کے سلسلے میں جو بات شہید حسینی نے کی تھی اسی بات کو لے کر آج تک ہم آگے بڑھ رہے ہیں. شہید حسینی نے ڈیرہ اسماعیل خان کے واقعے میں کہا تھا کہ یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے. آج تک قائد موجود آج تک اسی سناریو پہ، اسی موقف پر قائم ہیں کہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت نہیں ہے. اگر فرقہ واریت ہوتی تو دیوبندیوں کے ساتھ ہم نہ بیٹھے ہوئے ہوتے. اگر فرقہ واریت ہوتی تو اہل حدیث کے ساتھ نہ بیٹھتے. اگر فرقہ واریت ہوتی تو بریلویوں کے ساتھ نہ بیٹھتے. فرقہ واریت نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ دہشت گردی ہے. یہ خاص عناصر کی وجہ سے پھیلی ہوئی ہے. اور قائد محترم نے جو عنوان دیا تھا، قائد شہید نے جو عنوان دیا تھا، وہ آج پاکستان کے تمام سیاستدان تسلیم کر رہے ہیں کہ واقعی پاکستان کے اندر فرقہ واریت نہیں بلکہ دہشت گردی ہے. یہ ہے آپ کی قیادت کا عمل، یہ ہے آپ کی قیادت کی کارکردگی. ایک طرف آپ سیرت اہل بیت کو اٹھا کر دیکھیں، جو عناصر آپ کو سیرت اہل بیت میں نظر آئیں گے، اگر دقت سے اپنے قائدین کا کارنامہ، اپنے قائدین کی کارکردگی دیکھیں گے تو بالکل وہی بے عین ہی آپ کو اپنے قائدین کی سیرت میں نظر آئے گا. تو ہمارے قائدین نے وہی کیا ہے جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے کیا تھا. اور یہ جو فرمان ہے امام رضا علیہ السلام کا کہ رحم اللہ عبدن، خدا رحمت کرے، وہ جو دعا تھی، ایک دعوت تھی، میں شروع میں عرض کر چکا ہوں، ایک دعوت ہے، ایک دعا ہے. جو دعا ہے وہ شامل ہے ہمارے قائدین کو کہ جنہوں نے احیاء کیا ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کو، جنہوں نے احیاء کیا ہے اوامر اہل بیت کو، جنہوں نے احیاء کیا ہے امور اہل بیت کو. اور یہ دعوت ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے کہ ہم اگر پاکستان کے اندر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم اگر پاکستان کے اندر امر اہل بیت کو احیاء کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اسی سیرت پر چلنا ہوگا.
ہمیں بھی اپنے نوجوانوں کی تعلیم کی طرف توجہ دینا ہوگی. ہمیں بھی اتحاد بین المسلمین کو حربہ نہیں سمجھنا. ہمیں اتحاد بین المسلمین کو تعلیم اہل بیت سمجھ کے آگے بڑھنا ہے. لہذا ہمارے کسی قول سے، کسی عمل سے، کسی فعل سے کوئی ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے کہ جس کے اندر اتحاد بین المسلمین کو زد پہنچے، سیرت اہل بیت کے خلاف ہو. ہماری زبان بھی اتنی ہی پاکیزہ ہونی چاہیے جتنی ہمارے قائدین کی تھی. اور اسی دعا کے ساتھ، اسی توقع کے ساتھ میں اپنی گزارشات کو ختم کرتا ہوں کہ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں سیرت اہل بیت علیہ السلام، سیرت قائدین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ملت جعفریہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا قائد ملت جعفریہ کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین، جو شرکاء یہاں موجود ہیں اور مقروض ہیں، ان کے قرضوں کو ادا فرما. پروردگارہ انہیں تعلیم اور عمل کی دولت سے مالا مال فرما. پروردگارہ جو مومنین بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. بار الہ تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اپنی آخری حجت کا ظہور فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صل